أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علی بن سعید ابن ابی زائدہ زید بن جبیر حضرت قشف بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل خطا کی دیت میں 20 اونٹ اور 20 اونٹنیاں 1 سال، 20 اونٹ 2 سالہ اور 20 اونٹ 3 سالہ اور 20 اونٹ 4 سالہ، کل 100 اونٹ دیت مقرر فرمائی۔ ابو ہشام ابن ابی زائدہ ابو خالد حجاج بن ارطواہ عبداللہ بن عمر سے روایت کی۔ ابن ابی زائدہ نے اور ابو خالد احمر نے حجاج بن ارطواہ سے اسی کے مثل اس باب میں عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ ابن مسعود کی حدیث کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ دیت 3 سالوں میں ہر سال 1/3 کے حساب سے لی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ قتل خطا کی دیت عاقلہ پر ہے۔ بعض علماء کے نزدیک عاقلہ سے مرد کی طرف سے رشتہ دار مراد ہیں۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ دیت اشباہ مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک ربع دینار ادا کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ نصف دینار ادا کرے۔ اگر دیت پوری ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ باقی دیت ان کے قریبی قبائل میں سے قریب ترین قبیلے پر لازم کی جائے۔ احمد بن سعید، حبان، محمد بن راشد، سلیمان بن موسیٰ، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی کو عمدن قتل کیا تو اسے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر وہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں، اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں، اور دیت میں انہیں 30 3 سالہ، 30 4 سالہ اور 40 حاملہ اونٹنیاں دینی پڑیں گی، اور اگر صلح کر لیں تو وہی کچھ جس پر صلح کر لیں، اور یہ دیت عاقلہ پر سخت ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن بشار، معاذ بن ہانی، محمد بن مسلم، عمرو بن دینار، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 درہم دیت مقرر کی۔ سعید بن عبد الرحمن
سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار، اکریمہ ہم سے روایت کی سعید بن عبد الرحمن مخزومی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے روایت کی سفیان بن عبید نے، انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے اکریمہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند، اور اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں کیا۔ ابن عیینہ کی حدیث میں اس سے زائد الفاظ ہیں، محمد بن مسلم کے علاوہ۔ کسی اور نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل نہیں کی۔ بعض اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے، امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں دیت 10,000 درہم ہے، سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ دیت صرف اونٹوں سے دی جاتی ہے اور ان کی تعداد 100 اونٹ ہے۔ حمید بن مسعدہ، یزید بن زریع، حسین، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے زخم جن میں ہڈی ظاہر ہو جائے 5 اونٹ دیت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے کہ ایسے زخموں میں 5 اونٹ دیت ہے۔ ابو عمار، فضل بن موسیٰ، حسین بن واقد، یزید، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے، ایک انگلی کی دیت 10 اونٹ ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اور عبداللہ بن عمرو سے بھی روایات منقول ہیں۔ حضرت ابن عباس کی حدیث حسن صحیح غریب ہے، بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، شافعی، احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی انگوٹھا اور چھوٹی انگلی دیت میں برابر ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، یونس بن ابی اسحاق، ابو سفر کہتے ہیں کہ قریش کے ایک آدمی نے ایک انصاری کا دانت توڑ دیا۔ اس نے حضرت معاویہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس نے میرا دانت اکھاڑ دیا ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔
اس پر دوسرے آدمی نے منت سماجت شروع کر دی، یہاں تک کہ معاویہ تنگ آ گئے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا تم جانو اور تمہارا ساتھی جانے۔ ابو درداء بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اگر کسی شخص کو اس کے جسم میں کوئی زخم وغیرہ آ جائے اور وہ زخم دینے والے کو معاف کر دے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور ایک گناہ بخش دیتے ہیں۔ انصاری نے کہا کیا آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ فرمایا ہاں، میرے ان کانوں نے سنا اور دل نے محفوظ کر لیا۔ انصاری نے کہا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اب کوئی حرج نہیں، لیکن میں تمہیں محروم نہیں رکھوں گا۔ پھر اسے کچھ مال دینے کا حکم دیا۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ہمیں ابو صفر کے ابو درداء سے سماع کا علم نہیں۔ ابو صفر کا نام سعید بن احمد ہے، انہیں احمد سوری بھی کہا جاتا ہے۔ علی بن حجر، یزید بن ہارون، حمام، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی کہیں جانے کے لیے نکلی، اس نے چاندی کا زیور پہنا ہوا تھا۔ ایک یہودی نے اسے پکڑ لیا اور اس کا سر پتھر سے کچل دیا اور زیور اتار لیا۔ انس فرماتے ہیں کہ ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی کہ لوگ پہنچ گئے اور اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا؟ کیا فلاں نے قتل کیا؟ اس نے اشارہ کیا کہ نہیں، یہاں تک کہ آپ نے اس یہودی کا نام لیا تو اس نے کہا ہاں۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ یہودی پکڑا گیا اور اس نے اعتراف کر لیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کا سر پتھر سے کچلنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ امام احمد اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قصاص صرف تلوار ہی سے لیا جائے۔ ابو سلمہ یحییٰ بن خلف، محمد بن عبداللہ ابن ابی عدی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان مرد کے قتل ہو جانے سے سہل ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، یعلا بن عطا، عبداللہ بن عمر ہم سے روایت کی۔ محمد بن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے روایت کی محمد بن جعفر نے، انہوں نے کہا ہم سے روایت کی محمد بن شعبہ نے، انہوں نے یعلا بن عطا سے، انہوں نے اپنے باپ سے،
انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے اسی کی مانند غیر مرفوع روایت نقل کی۔ یہ حدیث ابن عدی کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت سعد، ابن عباس، ابو سعید، ابو ہریرہ، عقبہ بن عامر اور بریدہ سے بھی روایات منقول ہیں۔ سفیان ثوری، یعلا بن عطا سے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث اسی طرح موقوفاً نقل کرتے ہیں اور یہ مرفوع حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ محمود بن غیلان، وہب بن جریر، شعبہ، اعمش، ابی وائل، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ کئی راوی اس حدیث کو اسی طرح اعمش سے مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی اعمش سے غیر مرفوع بھی نقل کرتے ہیں۔ ابو قریب، وکیع، اعمش، ابی وائل، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ حسین بن حریث، فضل بن موسیٰ، حسین بن واقد، یزید رقاشی، ابو حکم باجالی سے نقل کرتے ہیں کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمانوں زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں دھکیل دیں گے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ علی بن حجر، اسماعیل بن عیاش، مثنی بن صباح، عمرو بن شعیب، سراقہ بن مالک سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے باپ کا قصاص لیتے تھے، لیکن باپ سے بیٹے کا قصاص نہیں لیتے تھے۔ اس حدیث کو ہم سراقہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں اور یہ سند صحیح نہیں۔ اسماعیل بن عیاش نے مثنی بن صباح سے روایت کیا ہے اور مثنی بن صباح کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور پھر یہ حدیث ابو خالد احمر سے بھی منقول ہے۔ ابو خالد احمر حجاج سے، وہ عمرو بن شعیب سے، وہ اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے، وہ عمر سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، لیکن اس میں اضطراب ہے۔ اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو وہ قصاص میں قتل نہ کیا جائے، اور اسی طرح باپ اگر بیٹے پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد قذف قائم نہ کی جائے۔ ابو سعید، ابو خالد، حجاج، عمرو بن شعیب،
عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ باپ بیٹے کے قتل کے جرم میں قتل نہ کیا جائے۔ محمد بن بشار ابن ابی عدی، اسماعیل بن مسلم، عمرو بن دینار، طاووس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجدوں میں حدیں قائم نہ کی جائیں اور باپ کو بیٹے کے قتل کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو ہم صرف اسماعیل بن مسلم کی روایت سے مرفوع جانتے ہیں۔ اسماعیل بن مسلم مکی ہیں، بعض علماء نے ان کے حافظے پر کلام کیا ہے۔ حناد ابو معاویہ اعمش عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں کے علاوہ اس کا خون حلال نہیں، شادی شدہ زانی، قتل کرنے والا اور دین اسلام چھوڑ جانے والا اور جماعت سے الگ ہونے والا۔ اس باب میں حضرت عثمان، عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار مہدی ابن عجلان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی معاہد یعنی وہ کافر جس سے حاکم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہوا ہو کو قتل کیا، جسے اللہ اور اس کے رسول نے پناہ دی تھی، تو اس نے اللہ کی پناہ کو توڑ ڈالا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا جو 70 برس کی مسافت سے آتی ہے۔ اس باب میں ابو بکرہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔ ابو قریب یحییٰ بن آدم، ابی بکر بن عیاش، ابی سعد، اکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو عامر کے 2 آدمیوں کی جن کے ساتھ آپ کا عہد تھا 2 مسلمانوں سے دیت دلوائی۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابو سعد بقال کا نام سعید بن مرزبان ہے۔ محمود بن غیلان، یحییٰ بن ابی کثیر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے جب اپنے رسول کو مکہ پر فتح مکہ پر عطا فرمائی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، جس کا کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے وہ معاف کرنے یا قتل کرنے میں جس کو بہتر سمجھے اختیار کرے۔ اس باب میں حضرت وائل بن حجر، انس، ابو شریح اور خویلد بن عمر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، ابی ذئب، سعید بن ابی سعید، حضرت ابو شریح کعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مکہ کو حرمت کی جگہ ٹھہرایا ہے، لوگوں نے نہیں، پس جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہاں کسی کا خون نہ بہائے اور نہ ہی اس میں سے کوئی درخت اکھاڑے، اور اگر کوئی میرے مکہ کو فتح کرنے کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے اپنے لیے رخصت کی راہ نکالے کہ اللہ نے اسے میرے لیے حلال کیا ہے، لوگوں نے نہیں، اور پھر میرے لیے بھی اس کی حرمت کو دن کے ایک مخصوص حصے میں حلال کیا گیا ہے اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اے قبیلہ بنو خزاعہ، تم نے بنو حذیل کے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے، میں اس کی دیت دلوانے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج کے بعد اگر کسی شخص کو کوئی قتل کر گیا تو اس کے اہل و عیال کو اختیار ہے، اگر وہ چاہیں تو قاتل کو قتل کریں ورنہ دیت لے لیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور حدیث ابو ہریرہ بھی حسن صحیح ہے۔ شیبان بھی یحییٰ بن کثیر سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔ ابو شریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو قاتل کو قتل کر دیں یا معاف کر دیں یا دیت لے لیں۔ بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں، امام احمد اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ ابو قریب، ابو معاویہ، اعمش، ابی صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اسے مقتول کے ورثاء کے حوالہ کیا گیا، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے اسے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہتا ہے اور تم نے اس کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس پر اس نے اسے معاف کر دیا، چنانچہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور وہ انہیں کھینچتا ہوا وہاں سے نکلا۔ اس کے بعد اس کا نام ذل نسخاہ مشہور ہو گیا، یعنی تسمے والا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، عبد الرحمن، سفیان،
علقمہ بن مرثد سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اسے خاص طور پر اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتے، پھر فرماتے اللہ تعالی کے نام سے اس کے راستے میں کفار سے جہاد کرو، خیانت نہ کرو، عہد شکنی نہ کرو، مصلح نہ کرو، یعنی اعضائے جسم کے نہ کاٹو اور بچوں کو قتل نہ کرو۔ اس حدیث میں ایک واقعہ ہے۔ اس باب میں ابن مسعود، شداد بن اوس، مغیرہ، لیلا بن مرہ، ابو ایوب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت بریدہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم نے مصلاح کو مکروہ کہا ہے۔ احمد بن منیع، حشیم، خالد، ابی قلابہ، اشعث، حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کو لازم رکھا، لہٰذا جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو وہ اپنی چھری تیز کر لے اور ذبیحہ کو آرام دے، یعنی تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو اشعث کا نام شراحبیل بن عداہ ہے۔ حسن بن علی، وہب بن جریر، شعبہ، منصور، ابراہیم، عبید بن نزلہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو ایک نے دوسری کو پتھر یا خیمے کی کوئی میخ وغیرہ مار دی، جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیت کے طور پر ایک غلام یا باندی دینے کا حکم دیا اور اسے قاتل عورت کے خاندان کے ذمہ قرار دیا۔ حسن کہتے ہیں کہ زید بن حباب نے بواسطہ سفیان منصور سے یہ حدیث روایت کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی بن سعید، ابن ابی زائدہ، محمد بن عمر، ابی سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنین، حمل گرانے والی کی دیت میں ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا، تو جس کے متعلق فیصلہ کیا تھا اس نے کہا کہ کیا ہم سے اس کی دیت دلوا رہے ہیں جس نے نہ کھایا اور نہ پیا اور نہ چیخا؟ ایسی چیز کا خون تو رائگاں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو شاعروں کی طرح باتیں کرتا ہے، بے شک اس کی دیت ایک غرہ ہے، چاہے غلام ہو یا لونڈی۔ اس باب میں حمید بن مالک بن نابغہ سے بھی حدیث منقول ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ غراہ سے مراد ایک غلام یا لونڈی یا 500 درہم ہیں۔ بعض فرماتے ہیں گھوڑا یا خچر بھی اس میں داخل ہیں۔ احمد بن منیع، حشیم، مطرف، شعبی، ابو جحیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی تحریر ہے جو کتاب اللہ میں نہ ہو؟ حضرت علی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو وجود بخشا، مجھے علم نہیں کہ ایسی کوئی چیز ہو جو قرآن میں نہ ہو۔ البتہ ہمیں قرآن کی وہ سمجھ ضرور دی گئی ہے جو کسی انسان کو اللہ تعالی عطا کرتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہمارے پاس مکتوب بھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اس میں دیت ہے اور قیدیوں یا غلاموں کے آزاد کرنے کا ذکر ہے، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے۔ حضرت علی کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاق کا یہی قول ہے کہ مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ذمی کافر کے بدلے مسلمان کو بطور قصاص قتل کیا جائے، لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ عیسیٰ بن احمد، ابن وہب، اسامہ بن زید، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اسی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ کافر کی دیت مومن کی دیت کا نصف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی اس باب میں منقول حدیث بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کی دیت مسلمان کی دیت سے آدھی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے منقول ہے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت 4000 درہم اور مجوسی کی دیت 800 درہم ہے۔ امام مالک، شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کی دیت مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ قتیبہ، ابو عوانہ، قتادہ، حسن، حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اگر کسی نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے اسے قتل کریں گے، اور جس نے اپنے غلام کے اعضاء ناک کان وغیرہ کاٹے ہم بھی اس کے اعضاء کاٹیں گے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء، تابعین اور ابراہیم نخعی کا یہی مذہب ہے۔ بعض اہل علم جن میں حضرت حسن بصری اور عطا بن ابی رباح بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ آزاد اور غلام کے درمیان خون اور زخم میں قصاص نہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر مالک اپنے غلام کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہ لیا جائے، لیکن اگر غلام کسی اور کا ہو تو اس کے بدلے آزاد کو بھی قتل کیا جائے۔ سفیان ثوری کا یہی قول ہے۔ قتیبہ، احمد بن منیع، ابو عمار، سفیان بن عیینہ، زہری، حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ دیت مرد کے قبیلے پر ہے اور عورت خاوند کی دیت سے وارث نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ضحاک بن سفیان کلابی نے حضرت عمر کو خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکھا کہ اشیم ضبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں سے ورثہ دو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر علماء کا عمل ہے۔ علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، شعبہ، قتادہ، زرارہ بن اوفا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے 2 دانت گر گئے، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے بھائی کو اونٹ کی طرح کاٹتے ہیں، تمہارے لیے کوئی دیت نہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ زخموں کا بدلہ بھی دیا جائے۔ اس باب میں یعلا بن امیہ اور سلمہ بن امیہ سے بھی احادیث منقول ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں۔ حدیث عمران بن حسین حسن صحیح ہے۔ علی بن سعید، ابن مبارک، معمر، حضرت باز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی تہمت کی وجہ سے قید کیا تھا، پھر بعد میں اسے چھوڑ دیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقول ہے۔ باز بن حکیم کی حدیث حسن ہے اور اسماعیل بن ابراہیم بھی باز بن حکیم سے طویل حدیث نقل کرتے ہیں۔ سلمہ بن شبیب، حاتم بن سیاہ، عبد الرزاق، معمر، زہری، طلحہ بن عبداللہ بن عوف، عبد الرحمن
بن عمر بن سہل حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار ابو عامر عبد العزیز بن مطلب عبداللہ بن حسن ابراہیم بن محمد بن طلحہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہونے والا شہید ہے۔ اس باب میں حضرت علی، سعید بن زید، ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور جابر سے بھی روایات منقول ہیں۔ عبداللہ بن عمرو کی حدیث حسن ہے اور ان کے متعدد سندوں سے مروی ہے۔ بعض اہل علم نے جان و مال کی حفاظت میں لڑنے کی اجازت دی ہے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی حفاظت میں لڑے اگرچہ 2 درہم ہوں۔ ہارون بن اسحاق، محمد بن عبد الوہاب، سفیان، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن طلحہ، سفیان، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا مال ناحق طور پر لینے کا ارادہ کیا گیا وہ لڑا اور مارا گیا تو وہ شہید ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ محمد بن بشار عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن طلحہ، عبداللہ بن عمر، محمد بن بشار اس حدیث کو عبد الرحمن بن مہدی سے، وہ سفیان سے، وہ عبداللہ بن حسن، وہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ عبد بن حمید، یعقوب، سعد، ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، طلحہ بن عبداللہ، حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ اپنے دین کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید ہے اور اہل و عیال کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابراہیم بن سعد سے متعدد افراد نے اسی طرح اسی کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف زہری ہیں۔ قتیبہ، لیث، یحییٰ بن سعید، بشیر بن یسار،
سہل بن ابی حسماہ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سہل بن زید اور محیصہ بن مسعود بن زید سفر میں ایک ساتھ روانہ ہوئے، لیکن خیبر پہنچنے پر وہ دونوں الگ ہو گئے۔ پھر حضرت محیصہ نے عبداللہ بن سہل کو مقتول پایا، چنانچہ وہ خود محیصہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن سہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن ان میں چھوٹے تھے، انہوں نے گفتگو کرنا چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے کی بڑائی کا خیال رکھو۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے اور ان کے دوسرے دونوں ساتھیوں نے گفتگو کی، پھر یہ بھی ان کے ساتھ بولنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن سہل کے قتل کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم 50 قسمیں کھا سکتے ہو کہ انہیں فلاں نے قتل کیا ہے، تاکہ تم اپنے ساتھی کی دیت یا قصاص لینے کے مستحق ہو جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا تو نہیں، تو کیسے قسم کھا لیں؟ آپ نے فرمایا، 50 یہودی قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیسے کافر قوم کی قسموں کا اعتبار کر لیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو اپنی طرف سے دیت ادا فرمائی۔ حسن بن علی، یزید بن ہارون، یحییٰ بن سعید، بشیر بن یسار، سہل بن ابی حسماہ، رافع بن خدیج، بشیر بن یسار سے انہوں نے سہل بن ابو حسماہ اور رافع بن خدیج سے اسی حدیث کی مانند یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قسامت کے بارے میں اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ بعض فقہائے مدینہ کے خیال میں قسامت سے قصاص آتا ہے، بعض اہل کوفہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ قسامت سے قصاص واجب نہیں ہوتا، صرف دیت واجب ہوتی ہے۔